السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ تلاوت کیسے کریں گے؟ نیت کیا کریں گے؟ اور تہجد کی نماز کا صحیح وقت کیا ہے؟ کتنی رکعت پڑھیں؟ تو میں تمام باتیں، تمام ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، تہجد کی نماز بہت فضیلت والی نماز ہے۔ تمام نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ یہ بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے اس شخص کے قریب جمع ہو جاتے ہیں، اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں جو تلاوت کر رہا ہوتا ہے تہجد کی نماز میں۔ تو تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکات ہیں۔ اور تہجد کی نماز کا طریقہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ تہجد کی نماز میں نیت کیسے کریں گے؟ تہجد کی نماز کی نیت ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں، یا خواتین ہیں تو میں نیت کرتی ہوں، میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں۔ 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر نیت باندھ لیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، تو یہ تہجد کی نماز کی نیت ہوگی۔ تہجد کی نماز کا صحیح وقت کون سا ہے؟ یہ تہجد کی نماز کا بہترین وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے، آخری پہر ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہے، یہ بہت ہی بہترین وقت ہے۔ جو صبح صادق کا وقت ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اٹھیں، اور اس دوران جو ہے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، خوب دعائیں مانگیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، استغفار پڑھیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، ذکر و اذکار کرنے کے برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو رات کا جو آخری پہر ہے، آخری حصہ ہے، یہ بہترین وقت ہے صبح صادق سے پہلے پہلے۔ اور صبح صادق کب ہوتی ہے وہ آپ کیلنڈر کے اندر دیکھیں، یا مساجد کے اندر جو ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں ان کے اندر آپ یہ جو انتہائی وقت نیچے آ رہا ہوتا ہے آخر میں، یہ انتہائی وقت عشاء کی نماز کے بعد آپ دیکھیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ انتہائی وقت دیکھیں تو یہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ یہ جو انتہائی وقت آ رہا ہے اس سے 4-5 منٹ پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے ہوں، دعائیں وغیرہ مانگ کر فارغ ہو چکے ہوں، تو یہ بہترین وقت ہے تہجد کی نماز کا۔ اگر آپ رات کو نہیں اٹھ سکتے، آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتے، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشاء کے 4 فرض پڑھے اور 2 سنت پڑھی، تو اب آپ تہجد کی نیت سے نفل پڑھ سکتے ہیں، اور آخر میں پھر وتر کی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ بھی جو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین وقت آخری ہے۔ اور تہجد کی نماز کے لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہے، سو کر اٹھ کر جو نماز پڑھی جائے اس کو تہجد کہا جاتا ہے، اور سونے سے پہلے جو نماز پڑھی جائے اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ سونے سے پہلے بھی پڑھ لیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو تہجد کا ثواب عطا فرما دیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ سو کر اٹھنے کے بعد نفل پڑھیں، اسے تہجد کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ رات کو آرام فرماتے، پھر رات کے درمیانی حصے میں اور یا پھر رات کے آخری حصے میں آپ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، تو اس وقت آپ تہجد پڑھیں گے۔ اب تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے ہم عام نوافل، عام نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی الگ سے تہجد کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہی آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے جیسے ہم فرض پڑھتے ہیں، سنت نوافل پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز بھی ویسے ہی پڑھیں گے۔ لیکن تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے الگ سے ویڈیو موجود ہے، آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی، اور ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ جائے گی، آپ اس پر کلک کر کے اس ویڈیو میں جا سکتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کا طریقہ مکمل اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ تو باقی طریقہ وہی ہے جیسے عام نمازوں کا ہے، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہی تہجد کی نماز کا طریقہ ہے، اور صورتیں وغیرہ ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم عام نمازوں میں سنت، نفل، فرائض وغیرہ میں جو سنتیں پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ پڑھیں گے، اور 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے،
دو دو رکعت کر کے آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے، 8 رکعت پڑھ لیں، 12 رکعت پڑھ لیں۔ اگر آپ 8 بھی نہیں پڑھ سکتے، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھ لیں۔ کم از کم 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تہجد کی نماز ہے۔ اور اس کے بعد آپ خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آسمانوں سے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہے حاجتیں مانگنے والا، مغفرت چاہنے والا، روزی مانگنے والا، اس کی حاجتیں پوری کی جائیں، اس کو روزی دی جائے، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ تو یہ وقت بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آپ کی جو پریشانی ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، تو آپ اس وقت میں اٹھ کے دعائیں مانگیں، تو آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ آپ کے رکے ہوئے کام، آپ کی جو دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی اور کام اٹکے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ضرور دعائیں پوری ہوں گی، قبول ہوں گی، اور آپ کے اٹکے ہوئے کام جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو آپ اس وقت اٹھ کر جو ہے دعائیں مانگیں، تہجد کی نماز پڑھ کے، اور استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تلاوت کریں۔ تو تہجد کی نماز کا طریقہ اور تہجد کی نماز کی فضیلت، نیت، رکعت کتنی ہے، یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اور تہجد کی نماز میں صورتیں کون سی پڑھیں، یہ بھی بہت عام سوال ہے۔ تہجد کی نماز میں کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی الگ سے صورت نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کی آخری صورتیں، چھوٹی صورتیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بڑی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنا طویل قرأت کریں گے، لمبی قرأت کریں گے، اتنا زیادہ فائدہ ہے، اتنا زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملے گا، اور فرشتے آپ کی تلاوت کو سنیں گے۔ اور لمبی صورتیں، بڑی صورتیں پڑھیں، جیسے سورۃ الرحمن ہے، سورۃ الملک ہے، سورۃ الواقعہ، یہ بڑی بڑی صورتیں ہیں، سورۃ یاسین ہے، یہ صورتیں آپ پڑھیں تو اس کی زیادہ برکات ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے، آپ چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سورۃ العصر پڑھیں، انا اعطینہ پڑھ لیں، آپ سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ لیں، سورۃ الکافرون، سورۃ الفلق پڑھ لیں، تو یہ چھوٹی صورتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور ویڈیو میں جو کچھ کہا گیا تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پر پہلی بار آئیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔